پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرما دیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، قرآن کہتا ہے پھر ان لوگوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دین پر استقامت یہ بڑی چیز ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، دین پر استقامت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات پر اپنی زندگی گزارے، ان پر عمل کرتا رہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک معبود کے سامنے اپنا سر جھکائے، اسی میں فخر محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ خود کو زمانے کی ہوا کے رخ پہ ڈال دیا، زمانے کے ساتھ مزاج بدل گیا۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، کئی ایک علاقوں سے ایسی خبر آئی جو کل تک پٹھان تھے، کل تک خان تھے، کسی اور برادری سے تعلق تھا، الغرض وہ مسلمان تھے، آج وہ اپنے ناموں کے آگے رستوگی، تیاگی، پٹیل یہ سب لکھنے لگے اور اس میں فخر محسوس کرنے لگے۔ تازہ ترین یہ تمام معاملات ہیں، آپ نے بخوبی واقف ہیں آپ لوگ، اور آپ نے سوشل میڈیا پر یہ سب دیکھا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں ترک ان کا یہ ہے کہ ہم غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے۔ ہاں تو تم کیا 90 لاکھ لوگ میرے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے جو اسلام کو اپنا لیتا ہے پھر اس کے لیے سب سے بڑی پہچان اسلام، سب سے بڑی شناخت اسلام، اس کا تشخص مسلمان، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا گوتر یہ ہے، ہمارا گوتر وہ ہے، ہم تو پرانے تیاگی تھے، کنورٹ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو کل تک چاہے جو بھی تھا، مگر اسلام کی خوبی یہ کوئی کچھ بھی ہو جب مسلمان ہو گیا وہ ایک نبی کی امت بن گئے، نبی کی امت میں آ گئے، پھر اس کی پہچان یہ کہ وہ مصطفیٰ کا امتی ہے، اس کی پہچان یہ کہ وہ تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب اسے پرانی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اپنا گوتر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اب اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کلمے کی بنیاد پر اس کی پہچان بنی، اس کلمے کی بنیاد پر آگے اس کے رشتے بنے، اس کلمے کی پہچان اس کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ جو آج اپنی پرانی پہچان ڈھونڈنے لگے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کل تک تمہیں مسلمان ہونے پہ فخر تھا، اب تم تیاگی اور رستوگی اور تم پٹیل ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہو۔ یاد رکھنا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم اسلام سے محبت کرتے ہو، مذہب اسلام کے قائل ہو تو اس مذہب میں رہو، ورنہ اسلام کو نام و نمود والے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔
اسلام تو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب مان لے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ استقامت ضروری ہے۔ تیرے لیے اس سے بڑی اور پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ تو ایک اللہ کا عبادت کرنے والا ہے؟ تیرے لیے اس سے بڑی پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے؟ تو تجھے اس سے زیادہ فخر تو کسی اور پہچان پر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرے سرکار غریب نواز نے جب ہندوستان میں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، یقیناً یہاں غیر مسلم تھے سب، کوئی رستوگی تھا، کوئی تیاگی تھا، کوئی پٹیل تھا، کوئی گپتا تھا، کوئی برہمن تھا، کوئی ٹھاکر تھا، کوئی چوہان تھا۔ تو جو تھے اس وقت تک تھے، لیکن جب خواجہ نے کلمہ پڑھا دیا تو وہ سب کے سب پھر مسلمان کہلائے۔ 1400 سال پیچھے پلٹ کر دیکھو اپنی تاریخ کو، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق بیان فرمایا۔ آقا نے اللہ کی وحدانیت، صمدیت، خلاقیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول، اس کا بندہ، اس کا پیغمبر، اس کا محبوب۔ تو جب لوگ میرے آقا کے اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کے بعد مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی، اور وہ پہچان یہ تھی کہ جو پہچان قرآن نے بتائی، قرآن مجید نے پہچان ہماری بتائی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تیری سب سے بڑی پہچان یہ کہ تو نبی کا امتی ہے، اور تو نبی کا امتی ہے اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے تو بہترین ہے۔ تو جب تک پٹیل، رستوگی، تیاگی، چوہان، گپتا یہ سب تھا، تب تک تو کیا تھا؟ تجھے ایک اللہ کی معرفت، ایک اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ مگر جب تو نے ایک رب کو اپنا معبود مان کر اپنے اللہ کے آگے سر جھکانا شروع کیا، حضور کا تو غلام بن گیا، پھر تیری پہچان ہو گئی کہ تو مصطفیٰ کا امتی ہے۔ جناب حضرت خالد بن ولید جنگجو انسان تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اہل مکہ اور اطراف کے لوگ قائل تھے کہ خالد بن ولید بہت بہترین سپاہی ہے، جنگجو انسان ہے، اور جنگ کے معاملات میں بڑی مہارت ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی اور چیزوں سے انہیں پہچانا جاتا تھا، لیکن وہی خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے، ایمان لائے، تو پھر وہی خالد بن ولید مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو پہچان دی، تشخص دیا۔ آقا نے ان کو پہچان دی، فرمایا اے خالد تم سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار۔ میرے آقا نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ ساری دنیا آج تک خالد بن ولید کی یہی پہچان جانتی ہے کہ وہ اللہ کی تلوار، مصطفیٰ نے ان کو فرمایا۔ تو پھر جب اللہ کی تلوار چلی نا تو کاٹتی چلی گئی، ہزاروں لاکھوں کفار اس تلوار کی زد میں آئے، واصل جہنم ہوئے، اور اسلام کے پرچم کو جناب خالد بن ولید جہاں گئے وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت بلال حبشی کیا پہچان تھی؟ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور جس گھرانے سے تعلق تھا ان کے ابا بھی غلام تھے، اور بھی خاندان میں کتنے غلام تھے۔ مگر یاد رکھنا ایک پہچان، بڑی پہچان،
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے آقا نے حکم دیا بلال کو خریدو، آزاد کرو۔ بلال کو خریدا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ اب بلال مصطفیٰ کے غلام، ایک پہچان بنی، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آ گئے، ایک پہچان بنی۔ اب ساری پچھلی باتیں ختم، جو کل تک امیہ بن خلف کا غلام تھا، پھر وہ مصطفیٰ کا جب سے غلام ہوا تو پھر اب زمانے کا وہ امام بن گیا، کائنات کی سروری ہاتھ لگ گئی، امام بن گئے۔ پھر وہی حضرت بلال ہیں، میرے آقا نے پہچان دی۔ حضرت بلال میرے آقا کے ساتھ ساتھ مدینے میں اذان دینے کی بات آئے تو بلال اذان دیں، سفر میں اذان دینے کی بات آئے تو حضرت بلال اذان پکاریں، راستے میں کہیں اذان کی بات آئے بلال اذان پکاریں، اگر جنگ کے میدان میں اذان کی بات آئے تو بلال اذان پکاریں۔ ہر موقع پر آقا نے بلال کو ہی حکم دیا بلال اذان کہو۔ پھر وہ موقع بھی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اب میرے آقا اپنے اصحاب کے ساتھ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آقا قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، گراتے جا رہے ہیں۔ 360 بت خانہ خدا خانہ کعبہ میں تھے، میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مصطفیٰ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، بتوں کو آقا گراتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ اب اذان کی بات آئی، میرے آقا نے بلال کو حکم فرمایا، اے بلال اذان پکارو۔ یا رسول اللہ کہاں پہ کھڑا ہو جاؤں؟ آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اللہ کا نام پکار دو، اعلان کر دو کہ آج کعبہ بتوں سے آزاد ہو گیا ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، مگر حیران ابھی اذان شروع نہیں کی۔ آقا نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جہاں بھی رہا، جس جگہ بھی میں نے اذان پڑھی، کعبے کی طرف اپنا منہ کیا، قبلے کی طرف منہ کیا، لیکن آقا آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج اپنا منہ کدھر کروں؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا بلال ہمیشہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی ہے، آج کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہے، آج میری طرف منہ کر کے اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے آقا کی طرف منہ کیا، اذان پڑھنا شروع کیا، اور بریلی کے قلندر نے بھی پکار دیا۔ بریلی کے قلندر کا عشق کہتا ہے، ادھر سے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ بطحا کا بھی دریا دیکھو۔ ہماری پہچان سب سے بڑی یہ کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری کوئی پہچان نہیں۔ سب سے بڑی پہچان یہ کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ مگر زمانہ دیکھیے، ہوا کے رخ پہ لوگ بہنے لگے۔ ایک ہمارے ملک کے سیاستداں پولیٹیشین نے کہا کہ صاحب مسلمانوں کو اپنا گوتر یاد آنے لگا،
تو یہ چند الو کے پٹھے اس احمقانہ بات پر بڑے خوش ہو کر اپنے ناموں کے ساتھ اپنا گوتر ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لگانے لگے، اپنی پرانی پہچان ڈھونڈنے لگے۔ وہ پہچان جس پہچان کے سبب ضلالت کے اندھیرے اور کفر کی تاریکیوں میں انسان مبتلا تھا، وہ پہچان کس کام کی؟ پہچان وہ ہے جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے، پہچان وہ ہے جو حضور نے امام الانبیاء نے عطا کی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کائنات سے کسی سے مطلب نہیں، ہمیں کوئی پہچان، کوئی ٹائٹل کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنی سی پہچان ہے ہماری۔ حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں نہیں گئے، کدھر کدھر نہیں بھٹکے، اسلام تک پہنچنے کے لیے کتنی آپ نے پریشانیاں اٹھائیں۔ زمیندار کے بیٹے تھے، مگر باپ آتش پرست، خاندان آتش پرستوں کا، آگ کی پجاری۔ جناب والا پورا خاندان آگ کا پجاری، بڑا آتش کدہ ان کے یہاں، یہ اس کے متولی ان کے باپ۔ باپ کہتا تھا بیٹا آتش کدے میں آگ روشن کرو، لکڑیاں جلاؤ، آگ روشن کرو، لیکن دل میں ایک خلش تھی، بے چینی۔ بڑے ناز و نام سے پالا تھا باپ نے، باہر نہیں جانے دیتا تھا، لیکن ایک موقع آیا، باپ نے کہا بیٹا مجھے کوئی کام ہے، زمینداریاں تھیں، کھیت تھے بڑے بڑے، کہا بیٹا تم کو کھیت پہ جانا ہے، اور وہاں مزدور ہیں کام کر رہے ہیں، وہاں تمہیں خیال رکھنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی چلے، راستے میں ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ نظر آیا، معبد نظر آیا، عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو آگ کے آگے، پوجا و پرستش ہمارے ہاں ہوتی ہے لیکن یہ طریقہ الگ ہے، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اچھا عیسائیوں کی عبادت بھی اس دور کی آج کے جیسی نہیں تھی نا، وہ اس دور کی عبادت آج تو سب کچھ ختم ہو گیا، عیسائیت میں آج رہا کیا ہے اور یانیت کے سوا۔ الغرض وہ ان کو اچھا لگا، وہاں رک گئے، دیکھتے رہے، وقت گزرا، کافی رات ہو گئی، متاثر ہوئے، مانوس ہوئے، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی، پادریوں سے بات چیت کی، بس پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم عیسائیت کو اپنا لو۔ انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ گھر آئے تو ابا نے جب اسے پتہ لگا تو اس نے باپ نے بند کر دیا، قید کر دیا، ظلم و ستم۔ راہ حق کی تلاش میں جب بندہ نکلتا ہے تو ظلم یقیناً اس پہ ہوتے ہیں، پریشانیاں اسے جھیلنی پڑتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی القدر غور فرمائی، حضرت سلمان فارسی ہمت نہیں ہارے، ایک دن موقع لگا نکل گئے، وہاں سے نکلے، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اگلی منزل پہ پہنچے، کسی معبد میں پہنچ گئے عیسائیوں کے، کسی بڑے چرچ میں پہنچے، ایک پادری کی خدمت میں لگے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ دنیا سے جانے لگا، اس کی موت کا وقت آیا۔ اس نے کہا بیٹا سلمان تم بڑے نیک، بڑے اچھے آدمی ہو، ایک کام کرو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہاں نہ رہنا، ایک بہت بڑا عیسائیوں کا عالم ہے، پادری ہے، وہاں چلے جانا۔ اس نے پتہ بتا دیا، وہ دنیا سے گیا، مرا، یہ جو تھے وہ اگلا جو ایڈریس ملا تھا اس پہ پہنچ گئے، اس کی خدمت کری اگلے والے کی جا کر، بہت برسوں تک اس کی خدمت کرتے رہے، پھر وہ بھی دنیا سے جانے لگا، اس نے پھر ایک ایڈریس بتایا کہ آگے چلے جانا۔
اس طرح سے پھر ایک پادری نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا اب میرے بعد میں کوئی ایسا رہا نہیں کہ جہاں میں تمہیں بھیجوں اور جو تمہاری تربیت کر سکے اور تم راہ حق پا جاؤ، لہٰذا بس ایک آخری بات بتا رہا ہوں، کھجوروں کے شہر میں چلے جانا، وہاں پر اللہ کے آخری نبی آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے، بس ان کی بارگاہ میں پہنچ جانا، وہاں پہنچ گئے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے تو مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن راستے میں کسی نے آپ کو پکڑ لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ جس نے غلام بنایا غالباً یہودی تھا، اس نے اپنے باغ میں رکھ دیا باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، وہاں پہ رہتے رہے، مگر انتظار تھا اس دن کا کہ کب اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، کب محبوب خدا آئیں گے۔ پھر ایک روز کانوں میں آواز آئی، ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب پتہ لگ گیا محبوب خدا آ رہے ہیں۔ میرے حضور ادھر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ اللہ، جناب سلمان فارسی کو 3 پہچان بتائی گئی تھی۔ کیا تھیں وہ 3 پہچان؟ ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، تحفہ قبول کریں گے۔ تحفہ صدقہ نہیں لیں گے، ایک پہچان۔ دوسری، تحفہ قبول کریں گے۔ تیسری پہچان، شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی آئے ایک دن کھجورے لے کر بارگاہ رسالت مآب میں، کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، صدقے کی ہیں۔ آقا نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے۔ آقا نے فرمایا یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو۔ پہلی نشانی پوری ہوئی، صدقہ نہیں لیں گے۔ اب دوسری مرتبہ کھجورے لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ لایا ہوں۔ میرے آقا نے تحفہ قبول کیا، فرمایا ہم تحفہ قبول کرتے ہیں۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے لیے یہی کافی تھا، مگر پھر بھی میں تسلی کے لیے رکا رہا کہ کلمہ تبھی پڑھوں گا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں۔ بالآخر ایک موقع ملا، حضور ایک دن اس باغ میں آئے جس میں جناب سلمان فارسی تھے۔ حضور کے جسم پر ایک کپڑا تھا۔ حضرت سلمان فارسی بس اسی تجسس میں کہ میں مہر نبوت دیکھ لوں، ہوا کا تیز جھونکا آیا، کپڑا اوپر کو اڑا، مہر نبوت کاندھوں کے درمیان جناب سلمان کو نظر آ گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا، قدموں میں آقا کے لپٹ گئے، یا رسول اللہ آقا زمانہ گزر گیا، انتظار میں بہت بھٹکتا رہا آقا، اب جا کے مجھے منزل ملی ہے، آقا دیر نہ کیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ اب میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اب تک بہت لمبے انتظار کے بعد میں، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ تک آئے تھے۔ اب آقا کی بارگاہ میں پہچان ملی، کتنی شاندار، خدا کی قسم، اللہ اکبر، آقا کی غلامی میں آ گئے۔ مصطفیٰ نے عزتوں کا تاج حضرت سلمان کے سر پہ سجا دیا۔ وہ جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، پھر اسلام لانے کے بعد اس پر استقامت سے قائم رہے، ڈٹے رہے اور اسی میں فخر محسوس کیا۔ مسلمانوں آج جو یہ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر ویسا ہی کرنے لگے ہیں، ان سے خود بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور انہیں بتا دو اگر تمہیں اس میں فخر محسوس ہوتا ہے اور مسلمان ہونے پر اگر تمہیں ذرا بھی افسوس ہو تو ایسے لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام اس کو قبول کرتا ہے جو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اسلام کو اپناتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے۔